پراسرار واقعے میں ہائی جیک ہونے والا اطالوی کروز جہاز ایم ایس اچیل لورو تھا۔ اسے 4 فلسطینی عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر 1985 کو مصر کے ساحل سے اسکندریہ سے اشدود، اسرائیل ایک جاتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ ہائی جیکروں کا تعلق فلسطین لبریشن فرنٹ (PLF) کے ایک دھڑے سے تھا، اور انہوں نے اسرائیل کے زیر حراست 50 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو جہاز میں سوار 11 امریکی اور برطانوی مسافروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یرغمالیوں میں سے ایک، لیون کلینگ ہوفر، ایک وہیل چیئر پر ایک 69 سالہ یہودی نژاد امریکی، کو ہائی جیکروں نے گولی مار کر جہاز پر پھینک دیا تھا۔ ہائی جیکنگ 3 دن تک جاری رہی۔ اس دوران جہاز شام اور پھر مصر گیا، جہاں ہائی جیکروں نے مصری اور PLO کے اہلکاروں سے بات چیت کی۔ آخرکار انہوں نے 9 اکتوبر 1985 کو ایک نامعلوم منزل تک محفوظ گزرنے کے وعدے کے بدلے میں ہتھیار ڈال دیے۔ تاہم، جب وہ کچھ دوسرے فلسطینیوں کے ساتھ ایک مصری ہوائی جہاز میں سوار ہوئے تو انہیں امریکی بحریہ کے F-14 لڑاکا طیاروں نے روک لیا، جنہوں نے طیارے کو سسلی 2 میں نیٹو کے اڈے پر اترنے پر مجبور کیا۔ وہاں، ہائی جیکروں کو اطالوی حکام نے گرفتار کر لیا، جبکہ امریکہ اور اٹلی ان کی تحویل پر سفارتی تنازع میں مصروف ہیں۔ اچیل لورو کے اغوا نے بین الاقوامی غم و غصے اور مذمت کو جنم دیا، اور فلسطینی قازقین میں PLO اور اس کے دھڑوں کے کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ اس نے کروز بحری جہازوں کے دہشت گرد حملوں کے خطرے اور مختلف ممالک کے درمیان رد عمل کو مربوط کرنے کے چیلنجوں کو بھی بے نقاب کیا۔ لیون کلنگہافر، ایک امریکی، وہ شخص جسے فلسطینی لبریشن فرنٹ کے ارکان نے 1985 میں جہاز کو ہائی جیک کرنے والے کروز جہاز اچیل لورو سے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور جہاز پر پھینک دیا۔ وہ اپنی اہلیہ مارلن کے ساتھ ان کی شادی کی 36واں سالگرہ منانے کے لیے کروز پر تھے جب وہ دہشت گردانہ حملے کا شکار ہو گئے۔ اس کے قتل نے بین الاقوامی غم و غصے اور مذمت کو جنم دیا اور کئی فنکارانہ کاموں کو متاثر کیا، جیسے اوپیرا، ایک فلم اور ایک کتاب۔ انہیں دہشت گردی کے مقابلے میں جرأت اور وقار کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔